سیاست کے اندر اس وقت بہت زیادہ گرما گرمی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. پے در پہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جو آنے والے حالات کا بڑا منہ بولتا ثبوت دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیسے حالات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. پاک فوج کے اندر جو ہے 3 بڑے تبادلے ہوئے. تحریک انصاف اسلام آباد کا جلسہ لاہور میں کیا جا رہا ہے. شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہوئی اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے بیٹے کی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں اور بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے شہباز گل صاحب کی. شہباز گل صاحب کے حوالے سے بہت ساری خبریں بھی سامنے آ گئی ہیں اور جو میرے سینئرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت سارے تجزیے بھی پیش کیے اور اس کے اوپر پروگرام بھی مسلسل کیے جا رہے ہیں. شہباز گل صاحب کا اگر آپ بیانیہ دیکھیں جو انہوں نے ARY کے اوپر بیٹھ کر فوج کے حوالے سے دیا، بنیادی طور پر وہ عمران خان کا بیانیہ ہے جس کو انہوں نے بیان کیا. اور شہباز گل صاحب 4 قدم آگے جا کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے چھکا مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ چھکا جو ہے وہ باؤنڈری کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کیچ ہو گیا اور وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور ان کا ریمانڈ بھی ہو گیا ہے. بنیادی طور پر یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے جس کو وہ لے کر چل رہے ہیں. اب ڈٹھائی کا عالم یہ ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ اس کے اوپر جو ہے تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ اب بیانات دے رہے ہیں کہ جی اگر کوئی ایسا چیز تھی تو اس کے اوپر جو ہے انہیں نوٹس دیا جاتا، انہیں بلوا لیا جاتا، عدالت میں بلوا لیا جاتا، وہاں پہ وضاحت لے لی جاتی. لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ جس ادارے کے خلاف انہوں نے بات کی اسی ادارے کی مضبوطی کی عمران خان صاحب بات کرتے رہے ہیں. اور اب اسی ادارے جب سے حکومت گئی ہے تو عمران خان صاحب اور ان کی جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ اس ادارے کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ اپنی طرف سے کر چکے ہیں. اگرچہ اس سے فرق تو بہت زیادہ پڑا ہے، بہت زیادہ نقصان ہمیں ہر سطح پر اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اس چیز کو جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اس کے اوپر اس بیانیے کے اوپر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ مسلسل کام کر رہے ہیں. ٹرولنگ کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آپ تمام چیزیں دیکھ لیں کس طریقے سے لائی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب نے اداروں کے خلاف جو جنگ شروع کی ہوئی ہے اس کا اب منطقی انجام جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کی گیم اب ختم ہونے کو ہے، یعنی کہ گیم از اوور ناؤ. جو مقتدر حلقے ہیں، مقتدر ادارے ہیں، انہوں نے یوں محسوس ہوتا ہے بلکہ واضح ہو گیا کہ اب یہ طے کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گیم ہے اس کو اب ختم کرنا ہے، کیونکہ بہت ہو گیا. اب جس طریقے سے مسلسل بیانات آ رہے ہیں اس کے بعد تو اس سے بھی زیادہ ہو جانا یہ چاہیے تھا. شہباز گل صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ میرے خیال کے اندر بارش کا پہلا قطرہ ہے اور آگے آگے آپ دیکھیں گے کہ مزید جو ہے وہ اور بھی چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اب شہباز گل صاحب پولیس کی تحویل میں ہیں، ان کی جانب سے جو ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ابھی بھی ڈٹھائی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو اغوا کیا گیا، ان کو اٹھا کے لے جایا گیا، تو جو CCTV فوٹیج آئی ہے وہ ہم سب نے دیکھ لی ہے. اس کے اندر بالکل واضح طور پر ہے کہ پولیس نے اور جو خصاص ادارے کے اہلکار ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور باقاعدہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا. اور جو یہ کہا گیا کہ جی ان کے ساتھ جو ڈرائیور تھا اس کو مارا پیٹا گیا، اس کی بھی آپ فوٹیج دیکھ لیں کہ وہ کب قمیض پھٹی، پہلے وہ قمیض ان کی درست تھی، بعد میں وہ پھاڑی بھی گئی، ہاتھ پر بھی ان کے چوٹ لگ گئی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ تو ایک چیز ایک طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے کہ یہ سارا چیز جو ہے وہ بنائی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ مقتدر حلقے، مقتدر ادارے عمران خان صاحب کو اور کتنی ڈھیل دیتے ہیں. جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق اب پنجابی میں کہتے ہیں کہ مکو ٹھپنا، عمران خان صاحب کا اب مکو جو ہے وہ ٹھپا جا رہا ہے. جو حکومت لائی گئی تھی جس کو امپورٹڈ حکومت کا تانا مسلسل سننے کو مل رہا ہے، اس امپورٹڈ حکومت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ آرمی چیف مکمل طور پر
سرگرم ہے. جس طریقے سے انہوں نے بین الاقوامی اداروں سے لون کے لیے امداد کے لیے باتیں کی اور دوست ممالک کے ساتھ بھی باتیں کی، وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جاری ہیں. اب اسی کے ساتھ اگر آپ اٹیچ کریں جو پاک فوج کے اندر 3 تبادلے ہوئے ہیں، اس کے اندر سب سے میجر جو چیز ہے وہ یہ کور کمانڈر پشاور کی تبدیلی. جنرل فیض حمید جب ISI کے سربراہ تھے اور پھر ان کو کور کمانڈر پشاور لگایا گیا تو ان کے بارے میں عمومی تاثر یہی دیا جا رہا تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں تحریک انصاف کو، اور بہت سارے جو معاملات ہیں اس کے اندر ان کو اپوزیشن کی جانب سے انوالو کیا گیا اور ایک متنازع شخصیت جو ہے ایک طرح سے ان کو بنایا گیا. اب جب وفاق کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تو اس کے بعد کور کمانڈر پشاور جو ہیں جنرل فیض حمید لگے. عمران خان صاحب اپنی جتنی بھی گیم ہے وہ KPK سے بیٹھ کر چلا رہے تھے اور KPK حکومت کی چھتر چھاؤں کے اندر بیٹھ کے وہ تمام چیزیں کر رہے تھے. پھر انہوں نے پنجاب بھی حاصل کر لیا. اب پنجاب حاصل کرنے کے بعد ان کو سب سے بڑا سیٹ بیک اب یہ پہنچا کہ جو اقدامات جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اگست کے دوسرے ہفتے کا انتظار کیجئے، وہ اگست کے دوسرے ہفتے سے پہلے ہی یہ اقدامات شروع ہو گئے. جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن وہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ایک ادارے کے وہ سربراہ، ایک کور کمانڈر، ایک بڑے فوجی افسر ہیں. لیکن جو چیزیں 15 تاریخ کے بعد ہونی تھی وہ اس سے پہلے ہونے لگ پڑی ہیں، اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ خان صاحب کو اس سے بڑا سیٹ بیک پہنچا اور وہ اس کے اوپر خاصے نالا بھی نظر آ رہے ہیں. اب انہوں نے فوکس کیا پنجاب کو. فوکس تو انہوں نے پہلے بھی کر لیا تھا. اسلام آباد میں جو جلسہ کیا جانا تھا اس کو اٹھا کے لاہور لایا گیا. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ کہ جس جگہ وہ جلسہ کرنے جا رہے تھے وہاں پہ TLP کو وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اجازت دے دی ہے، تو اس کے بعد ان کا بنتا نہیں تھا. اب پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر PTI والے جلسہ کر رہے ہیں، اور جلسہ بھی کہاں پہ کر رہے ہیں؟ جلسہ کر رہے ہیں نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں. یعنی کہ اب نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی جو ٹرف ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کا 13 اگست کو جلسہ ہوگا. وہاں کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں. آسٹرو ٹرف کی تو تباہی، اسٹیڈیم کی تباہی تو ہونی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک سپورٹس مین جو اپنے آپ کو سپورٹس مین کہتا ہے، وہ سپورٹس مین ہوتے ہوئے اس جگہ پہ جلسہ کر رہا ہے جہاں پر ان کو نہیں کرنا چاہیے. آسٹرو ٹرف کی تباہی ہوگی، اسٹیڈیم تباہ ہو جائے گا. آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ لوگ آئیں گے، تحریک انصاف کے لوگ آئیں گے، وہ سیٹیں نہیں توڑیں گے، باقی معاملات نہیں ہوں گے؟ اچھا چلیں اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب اس سے پہلے جتنے بھی انہوں نے جلسے کیے ہیں انہوں نے وہ تمام کے تمام اس دور میں کیے جب پنجاب کے اندر حکومت ان کے مخالفوں کی تھی. مینار پاکستان کے اوپر بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے، بڑے بڑے جلسوں کا دعویٰ بھی کیا، اچھے جلسے کیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب جب پنجاب کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے، ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے، انتظامیہ ان کی ہے، انتظامیہ کے اندر انہوں نے رد و بدل کیا، پولیس کا سربراہ اپنا آ گیا، چیف سیکرٹری بھی اپنا لے آئے ہیں، کمشنر بھی اب ان کا اپنا آ رہا ہے، یعنی کہ ساری انتظامیہ جو ہے ان کی اپنی ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ کر رہے ہیں، مینار پاکستان کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اصل میں پہلے جتنے بھی جلسے ہوتے رہے ہیں وہ کسی کی چھتر چھاؤں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، کسی کی حمایت کے ساتھ ہوتے رہے، لیکن اب ان کے اس غبارے کے اندر سے ہوا جو ہے وہ نکل گئی ہے. اب ان کو وہ حمایت بھی حاصل نہیں ہے جس حمایت کے بل بوتے کے اوپر مینار پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑا مینار پاکستان کے اندر بڑے بڑے جلسے کر دیے جاتے تھے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے تھے. ٹھیک ہے اچھے جلسے کیے، لیکن چونکہ اب ان کو وہ حمایت حاصل نہیں ہے، ان کے اوپر وہ چھتر چھاؤں نہیں ہے، اس بنیاد کو آپ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ہاں اب کوئی فینانس کرنے والا بھی نہیں ہے. پیسے کہاں سے آئیں گے انتظامات کے لیے؟ خان صاحب اپنی جیب تو ٹھیلی کرن تو رہ گئے کہ اپنی جیب میں سے کچھ نکال کے دیں گے یا پارٹی کے باقی لوگ دیں گے. تو اس بنیاد پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جب انتظامیہ اپنی، حکومت اپنی، تو پھر نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ کیوں؟ یہ اس کی چیز تو آ گئی. اچھا، شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہوئی تو فوری طور پر جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کی جانب سے یہ بیان آ گیا، جی ہم پنجاب پولیس کو بنی گالا بھیج رہے ہیں.
آپ یہ دیکھیے وفاق کے انڈر ہے پنجاب پولیس، ٹھیک ہے، اسلام آباد راولپنڈی پنجاب کا حصہ ہے، لیکن وہاں پہ وفاق کی چلتی ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گرفتاری کنہوں نے عمل میں لے کے آئی اور کس بنیاد پر یہ گرفتاری جو ہے وہ کی گئی، اور آپ اس قسم کا بیان دے رہے ہیں، اب اس بیان کا اثر کیا ہوا ہے کہ اس بیان کے اوپر جو ہے وہ جو ڈوریں ہیں وہ تھوڑی سی کھینچی گئی ہیں۔ اب چودھری پرویز الہی بنیادی طور پر جو وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں، جو بیانات دے رہے ہیں کہ جی شہباز گل صاحب کے بیان سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو لا تعلقی کا اظہار کر دینا چاہیے، تو پہلی چیز تو یہ کہ کیا وہ اور انہوں نے یہ بھی کہا جی میں نے شہباز گل کو اس بیان کے اوپر ڈانٹا۔ پہلی چیز تو یہ کہ کیا چودھری پرویز الہی شہباز گل کو ڈانٹ سکتے ہیں؟ میرا جواب ہے نہیں۔ بنیادی طور پر شہباز گل عمران خان صاحب کے نمبر 2 ہیں، یعنی کہ آپ عمران خان ہی کہہ لیں انہیں، تو چودھری پرویز الہی صاحب کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈانٹ سکے۔ اب جو ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں فوج کی حمایت کے اندر، وہ اصل میں اپنے بیٹے کی اس غلطی کو جو انہوں نے بیان دیا جی کہ میں اسلام آباد بنی گالا جو ہے وہ پنجاب پولیس کو بھیج رہا ہوں، تو بنیادی طور پر وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے اس سے پہلے تو کبھی کوئی بیان نہیں دیا جب عمران خان صاحب نیوٹرلز کا نام لے کے جو ہے بڑے بڑے جلسوں کے اندر جو ہے وہ تنقید کرتے تھے، انہیں نشانہ بناتے تھے اور ان کو ایک طرح سے للکارتے تھے۔ اس وقت تو چودھری پرویز الہی صاحب نے اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، کبھی عمران خان صاحب کو سمجھانے کی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے رہے کہ نیپیاں بدلتی رہی ہیں، نیپیاں بدلی جا رہی ہیں۔ تو اب ایک دم آ کے یہ جو بڑا زور کا بخار ان کو زور کی آیا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر لے، فوج ہماری ایسے ہے، فوج ہماری ایسے، تو پہلے یہ کہاں پہ تھا؟ بنیادی طور پر یہ اب ان کی باغیں کھینچی گئی ہیں اور ابھی ان کی مزید کھینچی جائیں گی۔ جو میں نے پہلے کہا پی ٹی آئی اور کاف لیگ یہ زیادہ دیر معاملہ چلنے والا نہیں ہے، چودھری پرویز الہی ایک حد تک جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ حد جو ہے آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ بہرحال یہ چیز تو طے ہے کہ عمران خان صاحب کی اب گیم اوور ہو گئی ہے۔